انسانی ہمدردی اور اخوت کے دو بنیادی اصول بتائے، فنڈامنٹل لاز۔ وہ کیا ہیں کہ جب ہم کسی سے بات کرنے لگتے ہیں تو دوسرا بندہ سب سے پہلے ہمارے فیشیل ایکسپریشنز کو دیکھتا ہے۔ اگر اپنائیت ہو، محبت ہو، مسکراہٹ ہو تو دوسرا بندہ دوست سمجھتا ہے، اور اگر چہرے کے اوپر اجنبیت ہو اور سنجیدگی ہو اور غصے کے آثار ہوں تو دوسرا بندہ بدک جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلا میسج جو ملتا ہے وہ انسان کے چہرے کے آثار سے ملتا ہے۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اب اس آیت میں صرف ایمان والوں کا تذکرہ نہیں ہے، للناس، کہ تم انسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو مت پھلاؤ، کھلے چہرے سے بات کرو، شگفتہ چہرے سے بات کرو۔ اب دیکھیے کیا خوبصورت میسج ہے جو اللہ رب العزت نے دیا کہ جس سے بھی بات کر رہے ہو وہ اللہ کا بندہ تو ہے نا، لہذا بات کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز کہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اپنائیت ہو، محبت ہو۔ جب تمہارے چہرے کے اثرات کو وہ دیکھے گا تو اور قریب ہو جائے گا۔ پھر دوسری چیز انسان کی گفتگو ہوتی ہے، اگر الفاظ کا چناؤ اچھا ہو تو وہ بندہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر الفاظ رف اینڈ ٹف بندے والے ہوں تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس بارے میں شریعت نے ایک رولنگ دی، فرمایا قولوا للناس حسنا، تمام انسانوں کے ساتھ تم اچھے انداز سے گفتگو کرو۔ یہ دو اصول ایسے ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان دین اسلام کی خوبصورتی پر حیران ہوتا ہے۔ ہم کسی سے بھی گفتگو کر رہے ہوں، کوئی مذہب ہو، اس کا کوئی ذہن ہو، جو بھی ہے اللہ کا بندہ تو ہے، لہذا دو باتیں ہمیں سامنے رکھنی ہیں، ایک تو ہم شگفتہ چہرے سے بات کریں، اور دوسرا الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ دوسرے کے دل میں خوشی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو اور ایکسپلین کر دیا، الیبوریٹ کر دیا۔ دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بات تو یہ فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا تکف شرک عن الناس، کہ تم اپنا شر انسانوں سے ایک طرف رکھو، انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ ہم میں سے ہر بندے کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ خوش موڈ میں ہوں گے تو خیر نکلے گی، اور غصہ آ جائے گا تو ابھی شر نکل آئے گا، چہرہ بدل جائے گا، الفاظ ڈیفرنٹ ہوں گے، ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں کوئی خونخوار جانور ہوتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ ہاں شر تو ہوتا ہی ہے، مگر تکف شرک عن الناس، تم انسانوں سے اپنے شر کو الگ رکھو، لوگوں کو بچاؤ اپنے شر سے۔ شریعت کا ایک مسئلہ سن لیجئے کہ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میں فلاں کا مذاق اڑاؤں، اور آپ اس کا مذاق نہیں اڑاتے، تو چونکہ آپ نے اپنے آپ کو روکا، لہذا اس روکنے پر اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کیا تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو ایک بیڈ ٹیمپٹیشن ہو رہی تھی کہ فلاں کی کٹ لگاؤ، اس کی مذاق اڑاؤ، اور میں نے اپنے جذبات کو روکا کہ نہیں، مجھے کسی کو ہیوملیٹ نہیں کرنا، کسی کی پبلک انسلٹ نہیں کرنی۔ اب اگر میں نے اپنے اس جذبے پہ قابو پا لیا تو اس قابو پانے پر مجھے صدقے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو پہلا اصول بتایا تکف شرک عن الناس، انسانوں سے اپنے شر کو تم ایک طرف رکھو۔
بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب